بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی رات کافی بھاری ہوگی، آپ کے لیے یا میرے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے نہیں، خاص پاکستانیوں کے لیے آج کی رات کچھ بھاری ہے۔ ان خاص پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے بہت زور لگایا ہوا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ حکومت اور اپوزیشن کی طرف ہے۔ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے خواص میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت خاص مسئلہ ہے، کیونکہ جو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے یہ بہت اہم عہدہ ہے۔ تو کل اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سینیٹرز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ سرکاری امیدوار کو ووٹ دیں، اور جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے کہا ہے نہیں، ابھی تک نیوٹرل ہیں۔ کس کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے اس میں کافی ہمیں فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک اور ایشو بہت اہم ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت کے امیدوار ہیں مرزا آفریدی صاحب۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے پاس سینٹ سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ان کے مطابق ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے اور اس کو کیسے کلیریفائی کرے گی حکومت، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عامر ڈوگر صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید غنی صاحب، وزیر تعلیم ہیں سندھ کے۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ اور لاہور میں موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، اور رانا ثناءاللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈوگر صاحب، یہ آج حال ہی میں جو ایک نو منتخب سینیٹر صاحب ہیں، جن کا جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قائم ہوئی ہیں، ان کا نام ہے مسز نسیمہ احسان، بلوچستان سے یہ کامیاب ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک ڈیکلیریشن دیا ہے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ڈیکلیریشن دیا ہے کہ میں جی آج سے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئی ہوں، بی این پی مینگل۔ اسی طرح کا ایک ڈیکلیریشن جو ہے یہ 2018 میں 16/3/2018 کو مرزا آفریدی صاحب جو ہیں، مرزا محمد آفریدی، انہوں نے دیا تھا ایز پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 63(a)(2) آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آئی ہیئر بائی ڈکلیئر دیٹ آفٹر مائی الیکشن آئی ہیو جوائنڈ اینڈ ایم ناؤ اے ممبر آف پی ایم ایل این پارلیمنٹری پارٹی ان سینٹ۔ اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب سے ملے، ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر بھی موجود ہے۔ جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ تحریک انصاف میں آ گئے، لیکن کاغذوں میں ابھی تک یہ مسلم لیگ نون میں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک آپ کے لیے ایک ٹیکنیکل قانونی مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ یقیناً آج کی رات بہت بھاری ہے کیپٹل میں، اور کیپٹل ٹاک میں بھی آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک مرزا محمد آفریدی صاحب کا تعلق ہے، یہ خاصے پوٹینشیل امیدوار ہیں، اور کے پی کے سے ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کا سینٹ کے کیونکہ سٹنگ ممبر ہے، ان کا اچھا خاصا تعلق ہے سینیٹرز میں۔ میرے سے بھی بڑا تعلق ہے، آپ سے بھی تعلق ہے، بڑے اچھے نوجوان ہیں، اور ان کو وائس چیئرمین سینٹ لانے کا مقصد بھی اسی طرح تھا جیسے وہاں غفور حیدری صاحب ہیں، کہ ایک ایسا سینیٹر لے کر آیا جائے جو اپنے ساتھ 2-4 سینیٹرز کے ووٹ رکھتا ہو۔ تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے، تو اپنے طور پہ تو ہم نے یہ ایک اچھا پینل بنایا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا، کیونکہ ہار جیت من جانب اللہ ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق آلدو کمپٹیشن بہت کلوز ہے، لیکن جو ایڈوانٹیج ہے مرزا محمد آفریدی کو اور صادق سنجرانی کو، یوسف رضا گیلانی پہ وہ بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ دونوں کامیاب ہوں گے۔ کل دونوں کامیاب ہوں گے، سنجرانی صاحب اور مرزا آفریدی جی۔ اچھا، رانا ثناءاللہ صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو دسمبر 2018 میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں ایک کویشچن پٹ کیا تھا، اور وہ کویشچن یہ تھا کہ یہ جو 2018 کے جو سینٹ کا تھا، اس میں جو آزاد حیثیت سے کچھ سینیٹرز منتخب ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے۔ تو اس کا پھر جواب بھی دیا تھا سینٹ سیکریٹریٹ نے، جو قومی اسمبلی میں پیش بھی ہوا تھا، اور اس میں مرزا آفریدی صاحب بھی شامل تھے، اور ان کو بھی کاؤنٹ کیا گیا مسلم لیگ نون میں۔ بعد میں پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور اب وہ تحریک انصاف کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔
اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کاغذوں میں آپ لوگ جو ہیں کیا آپ کے کاغذوں میں ابھی تک مرزا افریدی صاحب آپ کی پارٹی میں؟ یہ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ 2018 کے آخر اور 2019 کے اوائل میں جو ہمارے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بابا رحمتے صاحب نے جو ہے وہ ان سے نشان جو ہے پارٹی کا یا پارٹی کی جو نومینیشن ہے وہ انہوں نے ختم کر دی تھی، چھین لی تھی۔ وہ منتخب ہو گئے۔ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ڈیکلیریشن دی الیکشن کمیشن کو کہ ہم پی ایم ایل این کے امیدوار تھے، ہم ان کے ووٹ سے کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری جو افیلیشن ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے۔ انہوں نے وہ ڈیکلیریشن دی۔ اسی طرح سے 16/3/2018 کو مرزا محمد افریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی ڈیکلیریشن دی، جو ڈیکلیریشن جو ہے وہ 18/3 کو باقی سینیٹرز کے ساتھ ایکسیپٹ ہوئی۔ ایکسیپٹ ہونے کے بعد باقاعدہ اس کو ڈیکلیریشن کی صورت میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا، اس کو ایشو کیا، اور اس کی باقاعدہ اطلاع جو ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجی۔ اب سینٹ سیکریٹریٹ میں جو ہے انہوں نے اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا، یعنی جو اسٹرینتھ تھی پی ایم ایل این کی، اس اسٹرینتھ میں جو سینٹ سیکریٹریٹ ہے اس نے باوجود جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ لیکن حقیقت میں لیگلی کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ مرزا محمد افریدی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں ان ٹرمز آف آرٹیکل 63 سب 2A۔ تو یہ کسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے یہ خلاف نہیں جا سکتے، انہیں اس فیصلے کے مطابق ووٹ کرنا ہوگا، انہیں اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے رانا صاحب اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کر کے ان کی جو شمولیت ہے اس کا اعلان کیا، اور وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس وہ ٹویٹ بھی موجود ہے۔ نہیں لیکن میر صاحب بات یہ ہے نا کہ نکاح پہ نکاح تو نہیں نہ ہو سکتا، یا تو یہ ہے نا کہ یہ پہلے وہاں سے وہ پہلی ڈیکلیریشن منسوخ کرواتے جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی پی ایم ایل این کے ڈسپلن سے باہر نکلتے جی، تو پھر ایسا ہو سکتا تھا نا۔ وہ تو قائم ہے، وہ ڈیکلیریشن قائم ہے، 25 اگست 2018 کو قائم ہوتے 25 اگست 2018 کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ مرزا افریدی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ یہ اعلان جو ہے یہ بالکل 2 نمبر اعلان ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مرزا محمد افریدی صاحب پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، پارلیمانی پارٹی میں ہیں، وہ اس کے ڈسپلن میں ہیں۔ اگر یہ ڈسپلن سے باہر جائیں گے تو یہ بالکل جو ہے یہ ان کے خلاف ریفرنس ہوگا، اور ریفرنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ مسترد ہو سکتا ہے ان کا کینڈیڈیچر بھی، اور یہ خود بھی ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، نااہل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیکلیریشن جو میرے سوال کے جواب میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جواب دیا تھا، وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے، سینٹ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ صبح ہی جو ہے وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اگر وہ ریکارڈ نکلوائیں گے تو مرزا محمد افریدی صاحب جو ہیں یہ تو پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کس طرح سے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ جو ہے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اچھا جی سعید غنی صاحب، یہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گی اس ایشو سے، یا آپ اس کو اگنور کر کے تو الیکشن کی طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں وہ کس پارٹی سے تھے، کس سے نہیں تھے، کس کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن کتنی بدنصیبی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کو پوری جماعت میں نہ تو کوئی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ملا اور نہ ہی ڈپٹی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ملا۔ اب یہ لاکھ جسٹیفیکیشنز دیں کہ یہ اچھے امیدوار تھے، جہاں تک آپ کریڈیبلٹی کی بات کریں گے، کانٹیکسٹ کی بات کریں گے ود ان دی پارلیمنٹیرینز، تو میرا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی سے عبدالغفور حیدری سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے اور جیتا جانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو دلائل ہیں اس پر یوسف رضا گیلانی کو واضح طور پر جیت جانا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سینئر ممبرز ہیں، سینیٹرز بھی ان کے ہیں، بہت اچھے پرانے ان کے ممبرز ہیں، ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے جو حوالہ دیا گیا ہے ابھی یہاں پر کہ جی یہ بڑے بہترین ہم نے چن کے نکالے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں سنجرانی صاحب کا تعلق ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے، با پارٹی سے۔ طریقہ کار عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے جو پولیٹیکل ورکر، کہ اگر
پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی ضرورت بھی ہے تو ہم نون لیگ کے پاس جائیں گے کہ جناب یہ ہماری گزارش ہے, ہماری عرض ہے, ہماری مدد کریں, تعاون کریں, یا ہم کہیں گے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. باپ پارٹی نے کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیجا, پی ٹی آئی کی اپنی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس کے اندر کہا جائے کہ جی یہ ریکویسٹ بھیجیے باپ پارٹی نے. معاملہ ہے نہیں دیکھیں آپ پارٹی کی حالت تو دیکھیں نا. اچھا میں آپ کے معاملے پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں آج شاہد حقان عباسی صاحب نے نون لیگ کے ایک سینیٹر ہیں حافظ عبد الکریم صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریاستی اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ فون کر رہے ہیں. اور لیکن آج ہی جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں انہوں نے یہ میڈیا پہ پبلکلی کہا ہے کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی ادارے نیوٹرل ہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور شاہد حقان عباسی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا. گیلانی صاحب, مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالیں آنا شروع ہو چکی ہیں. آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے, تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہیں اور کل میں جیتوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نیوٹرل ہیں اور کل میں جیتوں گا. لیکن شاہد حقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کہا, ذرا سنیں. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کسی کو فون نہیں آیا تو ان کی اطلاع ہوگی. ہمارے پاس, میں آپ کو ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی دکھا سکتا ہوں, میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب یہ فرق ہے, جس چیئرمین سینٹ کے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, وہ ان کے موقف کی تصدیق ہی نہیں کر رہے. پہلے دیکھیں بات یہ ہے, گیلانی صاحب سے سوال جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل ہیں. اگر پی ایم ایل این کے کسی ممبر کو فون آیا تھا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اگر اس پریس کانفرنس کو دیکھیں جو پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت ہوئی تو 12 تاریخ کو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کل شام تک کا. اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی تو یقیناً پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھے گی. عامر ڈوگر صاحب, یہ آپ کی جو اخلاقی پوزیشن ہے, حکومت کی اخلاقی پوزیشن, وہ کمپرومائز نہیں ہو رہی جب اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کا ایک اہم رہنما جو سابق وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں اس ٹائم پہ کال آئی, اس ٹائم پہ کال آئی, اس ٹائم پہ کال آئی, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دینا. دیکھیں سر, اب کالز تو آتی رہتی ہیں جی, یہ تو ایک روٹین ہے. یا تو نام لیتے نا کس کی کالز آئی ہیں. الیکشن کیمپین چل رہی ہے, دونوں اطراف کے کینڈیڈیٹس کو کالز آ رہی ہیں. دونوں اطراف کو کیا کال, کینڈیڈیٹس کی کال آ رہی ہیں, کینڈیڈیٹس کے جو سپورٹر ہیں ان کی کالز آ رہی ہیں. میں نے بھی آج 2-4 سینیٹرز کو کال کی ہیں, تو کالز اپوزیشن کے سینیٹرز کو میں نے کالز کی ہیں کہ بھئی آپ کل مہربانی کریں اور صادق سنجرانی کو ووٹ دیں, مرزا محمد افریدی کو ووٹ دیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہوگا میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایڈوانٹیج جو یوسف رضا گیلانی کو نیشنل اسمبلی میں حفیظ شیخ کے اوپر حاصل تھا, وہ ایڈوانٹیج سینٹ میں صادق سنجرانی کو حاصل ہے یوسف رضا گیلانی کے. یہ ذرا ایکسپلین کریں, بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھا دیا. ہم بات کر رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی میں رہے, 8 سے 13 تک جب وہ پرائم منسٹر رہے تو 40 سے 50 ایم این ایز ایسے تھے دونوں اطراف سے جن کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بھی تھا, ان کو انہوں نے ابلائج بھی کیا تھا. ہماری پارٹی کے کچھ ایم این ایز ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں اور ساتھ پیسے کی چمک بھی تھی. ٹھیک ہے, حفیظ شیخ صاحب ایک دن بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں رہے تھے. تعلق, واسطہ, باقی ساری چیزیں ملا کر مجموعی طور پر ایڈوانٹیج یوسف رضا گیلانی کو حاصل تھا. اب کیونکہ صادق سنجرانی کے ساتھ میں 3 سال سے کام کر رہا ہوں, میرا بڑا کلوز ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, بینگ اے چیف وپ آف رولنگ پارٹی. میں میر صاحب جب بھی ان کے دفتر میں گیا ہوں جرگے کا ماحول ہوتا ہے, اس میں جے یو کے بھی ممبران ہوتے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی دوستیاں ہیں, اس کا ایک تعلق ہے. 3 سال اس نے گزارا ہے سب کے ساتھ, اور سب کے ساتھ وہ آؤٹ آف وے چلتا ہے, ان کے کام کرتا ہے, اور ان کے ساتھ اس کا بڑا ایک ماحول ہے گھل ملنے کا. وہ ایڈوانٹیج کل اس کو حاصل ہوگا. آپ کو لگتا ہے میں بیفور ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا میں جب کبھی بھی ہم صادق سنجرانی صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کے آفس میں,
تو وہاں پہ جو پی ایم ایل این والے یا پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کو ووٹ دیں گے. سر وہاں ماحول ہی دیکھیں, سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا ویسے بھی ماحول فرق ہے. یہاں تھوڑا سا کیونکہ چاروں صوبوں کی دیکھیں نا, میں وہاں پہ کئی دفعہ میں نے وہاں پہ مولا بخش چانڈیو صاحب کو دیکھا. سر سب وہاں بیٹھتے مولا بخش چانڈیو صاحب تو ووٹ نہیں دیں گے ان کو. دیکھا نا, سب وہاں بیٹھتے ہیں. اب میں اس وقت کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, مولا بخش چانڈیو صاحب میرے بزرگ ہیں, جنہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے ان کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ صادق سنجرانی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا کلوز مارجن. یہ آپ کا نقطہ بڑا ہے. کلوز میں کیونکہ سر دیکھیں, اگر میں نے جب حفیظ شیخ صاحب کا انتخاب ہو رہا تھا, میں نے پارٹی میں یہ رائے دی تھی کہ ان کو سندھ سے الیکشن لڑائیں اور یا سیف نیازی کو لڑائیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. سیف نیازی اگر الیکشن لڑتا تو اس کو پھر ایڈوانٹیج ہوتا حفیظ شیخ کی جگہ زیادہ. تو یہ ہوتا ہے سر الیکشن تعلق واسطے کا, کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے, بالکل ٹھیک, کچھ بھی ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو ایک آج ایک فرق سامنے آیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو ریاستی اداروں کی مبینہ مداخلت ہے, اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون ایک اوپنلی ایک بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا امیدوار کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ریاستی ادارے نیوٹرل ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جس کے لیے آپ ووٹ کر رہے ہیں وہی آپ کے موقف کی تردید کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, پی ایم ایل این کے جن سینیٹرز کو اس قسم کا پریشر آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سینیٹرز کی یہ کمٹمنٹ ہے, ان کی خلوص نیت ہے پارٹی کے ساتھ کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کی ہے. انہوں نے یہ بات یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ شیئر نہیں کی, انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو پارٹی لیڈرشپ نے ایک جچے تلے انداز میں بغیر یہ بتائے کہ کس کا فون تھا اور کیا جو میسیج دیا گیا اس کی کیا تفصیل تھی, کہاں سے ڈرایا گیا, کس طرف سے سمجھایا گیا, تو انہوں نے ایک جچے تلے انداز میں جو ہے یہ بات سامنے رکھی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے یہ بند ہونی چاہیے. اور اگر یہ چیز جو ہے یہ پھر اس کا تسلسل جاری رہے گا تو پھر یہ سلسلہ جو آگے سے اس چیز کو ریزسٹ کرنے کا ہے یا اس چیز کو ایکسپوز کرنے کا ہے تو پھر یہ رکے گا نہیں, یہ پھر اس سے بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کے یہ اگر علم میں نہیں بھی ہے تو جو پہلے ہوا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے موقع کے اوپر یا ان کے الیکشن سے ایک رات پہلے, یہ سارا ان کے علم میں ہے. مجھے ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ ان کے علم میں ہے, لیکن بہرحال ایک کینڈیڈیٹ کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, ان کو اگر وہ پیش نظر رکھ رہے ہیں تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک سمجھ بوجھ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ صبح ووٹ نہیں کریں گے سنجرانی صاحب کو بھی اور مرزا محمد افریدی صاحب کو بھی. اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کا تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ چیئرمین کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے, نہ کوئی ڈپٹی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے. ڈوگر صاحب سے پوچھوں گا, لیکن یہ میرے بھائی احمد ڈوگر صاحب تو ایسے ہی زور لگا رہے ہیں. رانا صاحب آپ یہ بتائیں, اپنی پارٹی کے جو آپ کے 18 سینیٹر ہیں, کیا وہ 18 کے 18 پی ڈی ایم کا جو مشترکہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, 18 کے 18 سینیٹر ان کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی پہلے جو قومی اسمبلی کا الیکشن تھا سینٹ کی سیٹ کا, اس میں 83 ہمارے ووٹ تھے. ہم نے وہ 83 ووٹ پورے مینیج بھی کیے اور اللہ کے فضل سے 83 ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں گیلانی صاحب کو. جو خاتون کو ووٹ پڑے ہیں 161 وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں. اور دوسرا جو ہے صبح ہمارے جو ووٹ ہیں 18, ان میں سے ڈار صاحب کا ایک ووٹ جو کہ وہ نہیں یہاں پہ موجود, تو باقی ووٹ جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ بالکل 17 ووٹ پڑیں گے, ایک ایک ووٹ پڑے گا انشاءاللہ. 17 ووٹ پڑیں گے جی انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور ویسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا محمد افریدی صاحب سے بھی بات کریں کہ وہ اپنی ڈکلیریشن کا پاس کرتے ہوئے صبح جو ہے ان کو جواب دیں اور اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں. بڑا اہم سوال یہ ہے سعید غنی صاحب کہ کیوں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر قیمت پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا راستہ روکنا چاہتی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک تو جو بات آپ نے کہی اور جو باتیں ابھی ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اگر آپ جوڑیں جو کل شبلی فراز صاحب نے کہا ہے, اب اس کی بعد میں وہ لاکھ تعویلیں دیتے رہیں, وضاحتیں دیتے رہیں, ان کے جو الفاظ تھے, ان کا جو سٹائل تھا, جو باڈی لینگویج تھی, وہ ایک ہارے ہوئے پریشان آدمی کی تھی. اور اس میں انہوں نے کہا
کہ ہم ہر بار استعمال کریں گے، واٹ میں کم ہم سینٹ کا الیکشن جیتیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا جب انکانسٹیٹیوشنل ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیا. اب مجھے تو نہیں پتا، ان کے اپنے ہی 2 MNAs کے ان کے نام بھی آ گئے کہ پتہ ہے کنٹینر میں ڈال دیا اور ان کو زبردستی جبری طور پر اسمبلی میں پہنچایا گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس دیا. اگر یہی وہ اسی طرح جس طرح سندھ اسمبلی میں ایک MP جو ہے اس کا گبول صاحب کا ہوا تھا واقعہ، وہ میرا اگر یہ بات چھیڑیں گے تو میں ساری کہانی بتا دوں گا، لیکن چلے ہاں یہ چھیڑے تو پھر بتائیے. ہاں یہ فی الحال میں نہیں چھیڑ رہا. ہاں نہیں میں بھی نہیں چھیڑوں، اگر چھیڑیں گے تو بتا دوں گا کیا ہوا اس کے ساتھ بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں جو موقف انہوں نے گیلانی صاحب کے اس الیکشن میں رکھا تھا کہ جی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے، جس جماعت کے جتنے ووٹ ہیں اس کو پڑھنے چاہیے، یہاں آ کر اس موقف کی نفی کر رہے ہیں اور ہماری اس بات کو درست ثابت کر رہے ہیں جب ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ٹرانسپیرنسی ان کا ایشو نہیں ہے، ان کا ایشو وہ خوف ہے اپنے لوگوں سے جو ان کو پتا تھا کہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان سے بیزار ہیں. تو ایسا لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے. 3 مارچ کو PDM کی اخلاقی پوزیشن مضبوط نہیں تھی، 12 مارچ کو حکومت کی مضبوط نظر نہیں آتی. نہیں دیکھیں میں ایک گزارش آپ سے کروں، یہ یا تو ہماری اس بات پہ آ جائیں نا، یا تو یہ کہیں کہ ہمارا جو موقف تھا وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، یا تو اپنے اس موقف پہ کھڑے رہیں کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. اچھا ایک میں نے وقفہ لینا ہے، ووٹ مانگے جا سکتے ہیں. وقفہ لینا ہے جی. وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ جو چیئرمین سینٹ کا جو آفس ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ جب صدر پاکستان کسی دورے پر پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا وہ رخصت لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کی جگہ جو قائم مقام صدر ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ بنتا ہے. تو آئینی لحاظ سے یہ پاکستان کا تیسرا اہم عہدہ ہے. تو لہذا جو بھی کل کے الیکشن میں چیئرمین سینٹ بنے گا تو جب بھی صدر صاحب پاکستان سے باہر جائیں گے تو اس نے بننا ہے قائم مقام صدر. اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ وزیر اعظم جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دیا تھا، وہ اگر چیئرمین سینٹ بن گیا تو وہ بعد میں قائم مقام صدر بنا کرے گا، جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہاں بیٹھا کرے گا. یہ ہے اس عہدے کی اہمیت. وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک طرف پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کی گہما گہمی ہے، چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ لوگوں کی نظریں مرکوز ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے پچھلے 1 ہفتے سے مندی کا شکار ہے. اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رواں ہفتے 100 انڈیکس جو ہے وہ گرا اور ٹوٹل جو ہے وہ 3057 پوائنٹ گر چکا ہے 1 ہفتے میں. یعنی کہ انڈیکس جو ہے وہ 100 پوائنٹ گرا ہے اور پوائنٹس جو ہیں وہ 3057 ہے. آج کا جو سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہے اس میں 911 پوائنٹس کی کمی کے بعد 42,779 پر یہ بند ہوا ہے اور رواں ہفتے سرمایہ کاروں کو 545 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈوگر صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں حکومتی امیدوار ہار گئے، حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے، وہ ہار گئے، اس لیے انسٹیبلٹی ہے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکلی کیونکہ آج کل انسرٹینٹی ہے، سینٹ کے الیکشن ہے. دوسرا لیکن آپ اگر پیچھے چلے جائیں اس کے 1 ہفتہ پیچھے اور اس سے پچھلے 2-3 ہفتوں کا جو ٹرینڈ تھا، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ ہٹ بھی کی اور انہوں نے جو 40 سال کا اپنا ایک ریکارڈ تھا اس کو بھی بریک کیا تھا. لیکن کل کے الیکشن کے بعد میرا خیال ہے اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو جائے گی. مجموعی طور پہ تو جو معاشی اہداف ہیں گورنمنٹ پورے بھی کر رہی ہے اور جو سگنلز ہیں وہ بھی بڑے پازیٹیو ہیں. لیکن کل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر. اس کا مطلب ہے آپ کو 100% یقین ہے کہ سنجرانی صاحب جیتیں گے؟ نہیں، سنجرانی صاحب تو انشاءاللہ 100% جیتیں گے. ویسے بھی ایک پولیٹیکلی جب گہما گہمی ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کا بڑا گہرا اچھا اگر سنجرانی صاحب فرض کریں اور حفیظ شیخ کیونکہ خود وزیر خزانہ بھی تھے، اگر سنجرانی صاحب کل جیت جاتے ہیں تو پھر عام آدمی تو یہ سمجھے گا نا کہ اس مرتبہ عمران خان نے بھی اپوزیشن کے 3-4 ووٹ. نہیں سر نہیں، دیکھیں عمران خان تو اپنے موقف پر قائم ہے کہ ووٹ کی چوری کو روکنا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے. تو چوری کے بغیر کیسے جیتیں گے آپ؟ نہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو اوپن کر لیں سارے کو. کل بھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئر کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں وہ مسودہ جو ہم الیکٹرل ریفارمز کا لے کر آنا چاہتے ہیں وہ ڈسکس ہوا ہے کل بھی. اور اس الیکشن کے بعد ہم نیکسٹ انگیج کریں گے اپوزیشن کو بھی
کہ آئیں بیٹھیں آپ اپنا ڈرافٹ دیں اور الیکٹرل ریفارمز کریں تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ حل ہو جائے, جو منڈیاں خرید و فروخت ہوتی ہے یہ بند ہو. رانا ثناءاللہ صاحب, کیا یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد اگر حکومت الیکٹرل ریفارمز کی طرف آتی ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس معاملے پہ بات چیت کریں گے؟ نہیں, اگر تو حکومت اس طرف آتی ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ کی جائیں اور اس کے بعد ملک کو, قوم کو فری فیئر الیکشن دیا جائے, تو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. اور اگر یہ بات نہ کرے تو پھر اب ان کا جو ہے وقت وہ گزر چکا ہے. کسی ملک میں کبھی بھی سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آیا. ان لوگوں نے 8 سال سے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دو چار کیا ہوا ہے, تو معاشی استحکام جو ہے وہ کہاں سے آ جائے گا؟ 14 سے لے کے 18 تک بھی یہی کچھ کرتے رہے. تباہی کی انہوں نے اس ملک کی, اس قوم کی, اور اخلاقی کلچر کو بھی تباہ کیا, معاشرت کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود ہم نے خیر کوشش کی اور اس میں دہشت گردی اور جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے تھے ان کو حل کیا. اور اب یہ پچھلے 2.5 سال سے ماسوائے اس بات کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلاں کو بھی پکڑوں گا, میں فلاں کی جیل سے اے سی اتاروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ, انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ انہوں نے جس طرح سے ان کو یہ سارے ایک پیج پہ تھے ان کے ساتھ, اور اپوزیشن بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی تھی. میاں شہباز شریف تمام تر جو ہے وہ یعنی زیادتیوں کے باوجود اس بات سے نہیں ٹلتے تھے کہ ہمیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے اس ملک اور قوم کے یہ 2-2.5 سال بھی ضائع کیے ہیں, موقع بھی جو ہے وہ ضائع کیا ہے. اب جو ہے یہ مت سمجھیں کہ اب یہ کسی طرح سے جو ہے وہ استحکام پیدا ہوگا اور اب یہ سارے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحات کے متعلق بات ہوگی. اب ایک ہی بات ہے کہ یہ بیٹھیں اور اگلے الیکشن کی بات کریں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے فری ہو سکتا ہے اور فیئر ہو سکتا ہے. سعید غنی صاحب اتفاق کرتے ہیں رانا صاحب سے؟ دیکھیں, الیکٹرل ریفارمز پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. لاسٹ ٹائم بھی جب ہوا تو یہ بات یہ تھی کہ یہ نیت ان کی نہیں تھی کہ ریفارمز ہوں, لیکن ہونے کو تو ہونا چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی کو اختلاف ہے. اور آفس تو پہلے بھی کی اپوزیشن ہے, لیکن جس طرح ثناءاللہ صاحب نے بتایا کہ ان کی ڈائریکشن کوئی اور تھی. لیکن میں صرف مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی جب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں کوئی کرپشن اور ووٹ خریدنے کی بات نہیں کروں گا. وہ جو 2 دن پہلے عبدالقادر کے گلے میں انہوں نے وہ جھنڈا پہنایا اپنا, اس کے لیے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ 70 کروڑ پہ خرچ کریں. وہ ویسے دیکھیں آزاد امیدوار شامل ہوا ہے پی ٹی آئی میں, جیسے شمیم آفریدی پیپلز پارٹی میں شامل. کروں آپ سے فرق کیا ہے, فرق کیا میں عرض کروں. ان کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے, دیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ پیسے لے کے آیا ہوا یہاں پہ اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے اعتراض پہ ٹکٹ واپس دیا گیا. پھر باپ نے اس کو ٹکٹ دیا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے, یہ جیتے. پھر وہ جیت گئے, اور جیتنے کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیاقت جتوئی یہ کہہ رہا ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیاقت جتوئی یہ کہہ رہا ہو کہ سیف الابڑوں کو 35 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ دیا گیا ہے, تو بھائی اس بات کو سننا چاہیے نا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس میں سندھ کے ایم پی ایس کو بٹھایا پی ٹی آئی کے, اور ان سے ویڈیو لنک پہ میٹنگ کی. وہاں پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے پوچھا کہ جناب سیف الابڑوں کو آپ جانتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں. اس آدمی کو ٹکٹ دیا گیا ٹیکنوکریٹ کا وہاں سے. میں نے نہیں کہا, بلوچستان کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ پیسے دے رہا ہے عبدالقادر. ویسے عمران خان صاحب تو حفیظ شیخ صاحب کو جب وزیر خزانہ بنایا گیا تو اس وقت ان کو نہیں جانتے تھے, وہ بھی آپ ہی نے پیش کیے تھے وزیر خزانہ بنا کے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ڈوگر صاحب آپ نے جواب دینا تھا سعید غنی صاحب. جی میں پہلے تو رانا صاحب کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے پچھلے 8 سال کی معاشی عدم استحکام کی بات کی. ہم نے تو کوئی معاشی عدم استحکام نہیں کیا. ہم تو 2013 کے الیکشن کے بعد ایک سٹرگل کے لیے نکلے کہ جو 4 حلقے ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس کے نتیجے میں ہم نے ایک دھرنا دیا جو آئینی اور جمہوری ہمارا حق تھا, اور اس کرپشن کے خلاف جو بے دردی سے اس ملک کی دولت کو ان دونوں بڑی پارٹیوں نے پچھلے کئی سالوں سے لوٹ رہے تھے, اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی. اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ پاناما کے بعد جب ان کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا, ایون فیلڈ سے لے کر اور باہر جتنی ان کی جائیدادیں ہیں, اس کے اوپر ہم نے ایک سٹرگل کی, ایک کیمپین کی جو کہ ہمارا جمہوری حق تھا. اب اگر ان 2.5 سالوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی تک عدم استحکام ہے, تو وہ عدم استحکام اور معاشی استحکام
انہی کی وجہ سے ہے. ان کی 15-20 سال کی جو اقربہ پروری اور ان کی وجہ سے دونوں یہ بھی تھے دونوں تو ان کو چھوڑے نا. شامل تھے. سعید غنی صاحب کی پارٹی تھی جب حکومت میں, تو دونوں. وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب تھے. یہ بھی حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے. ڈاکے ڈالے جو ملک آج تک اس کی ان کے اثرات بھگت رہا ہے. جہاں تک بات کی رانا صاحب نے لیجسلیشن کی ریفارمز کی, یہ بھی اس کے ممبر تھے کمیٹی کے, میں بھی ممبر تھا. ٹھیک ہے. ان کو پتا ہے کہ حکومت سیریسلی طور پر آگے جا رہی تھی, نیب میں بھی جا رہی تھی, لیکن جب یہ ترامیم کی ایک پوری کتاب لے آئی 32-36 ترامیم, تو اس کے بعد رانا صاحب تو لگتا ہے وہی معاملہ رک گیا. لانگ مارچ میں رانا صاحب زیادہ مجھے چاہے نظر آ رہے ہیں. آ جائیں ریفارمز کریں. سعید ہماری غنی طرف صاف ہے, صاحب آپ کی پارٹی لانگ مارچ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 100% 100% ضرور ہے. یہ ایک مقابلہ کریں گے. کچھ میڈیا کے کچھ حلقے جو ہیں وہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں نہیں آ رہی. ہم یہاں پر آ رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھٹو شہید کی برسی جو 4 اپریل کو لاڑکانہ میں مناتے ہیں نا, اس سال یہاں منائیں گے. یہ برسی منانے 4 اپریل کو برسی یہاں پہ منائیں گے, ڈی چوک میں. جی یہ مرسی کے بڑی لیے اہم آپ نے بہت بڑی بریکنگ خبر نیوز دے دی ہے کہ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے ہیں نا, میں انہیں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ بھٹو صاحب کی برسی بھی ہم منائیں گے. اچھا, تو رانا ثناءاللہ صاحب, اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4 اپریل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی منانا چاہتی ہے, اس کا مطلب ہے یہ معاملہ جو ہے یہ 4 اپریل تک آپ لے کے جائیں گے, تو آپ بھی بھٹو صاحب کی برسی میں پھر شریک ہوں گے؟ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایک چھوٹی تقریب جو ہے وہ ہر سال ہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو ہے وہ راولپنڈی میں جس مقام پہ ان کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی وہاں پہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ موجود ہوگی تو یقیناً وہ ایک بڑا فنکشن جو گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں ہوتا ہے وہ یہاں راولپنڈی میں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ حق بنتا تھا, ان کی جدوجہد تھی, تو جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے, یعنی 2.5-3 ہزار ارب روپے کا ڈاکہ انہوں نے آٹے میں, چینی میں, ادویات میں, پیٹرول میں, اور اب 70 کروڑ روپے کے یہ پٹے ڈال رہے ہیں لوگوں کو, تو جو انہوں نے جو یہ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف اصل بات یہ ہے, ہم بھی پھر جدوجہد کر رہے ہیں. اصل خبر یہ آج کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف لانگ مارچ میں آ رہی ہے بلکہ دھرنا بھی دے گی. یہ 26 مارچ کو شروع ہوگا, 30 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا, اور 4 اپریل کو سعید غنی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی ہے وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منائی جائے گی. اس کا مطلب ہے ان کا ایک خیال ہے کہ 4 اپریل تک یہیں پہ بیٹھیں گے, ضرور آپ ان کو نہیں روکیں گے. ضرور بیٹھیں. اچھا, بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب, سعید غنی صاحب اور جناب رانا ثناءاللہ صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.